إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام: الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. امام علی مقام کا یہ معروف ترین فرمان کہ جس میں امام علیہ السلام نے بشریت کی حقیقت کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ دنیا کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا اور دین کا خوبصورت تصور بھی پیش کیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات میں. اسی فرمان کے ذیل میں چند ایک معروضات جو پہلے عرض ہو چکی اور انہی کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اور یہ فقط یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ انسان اپنی تصویر مکمل کر کے خود غرض بن کر دنیا سے چلا جائے. مقام انسانیت یہ نہیں ہے، بلکہ مقام انسانیت یہ ہے کہ جہاں پہ اپنی تصویر کو مکمل کرنا ہے وہاں پہ کئی ایک لوگوں کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی جو گردن پہ عائد ہوتی ہے پہلے مرحلے میں اپنی اولاد، ان کی بھی تصویر ہمیں مکمل کرنی ہے تاکہ ہمارے جانے کے بعد وہ دین پر آسانی سے چلتے ہوئے نظر آئیں. اور اس کے بعد اگر یہ وظیفہ پورا کر لیتے ہیں اس کے بعد حلقہ احباب، اور حلقہ احباب کے بعد آہستہ آہستہ معاشرہ اور معاشرے کو بہترین بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے. لیکن اسی قانون کے تحت کہ جیسے پیغمبر خاتم نے یہ نظام چلایا اور خالق کائنات نے یہی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والرجز فاہجر،
کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، اور اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اگلے قدم میں اپنے خاندان کے لیے. اور خاندان اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو اب ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اب نذیراً للعالمین، یعنی قدم قدم پہ جیسے ایک مرحلہ تکمیل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے دیا. نہیں، نقطہ آغاز اپنی ذات ہے، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد احباب، اس کے بعد اپنا محلہ، اس کے بعد شہر، پھر ملک، اور پھر پوری دنیا. اب جس طرح جس کی ہمت ہے اور جس طرح سے وہ آگے بڑھے گا، اسی طرح سے اپنے دین پہ عمل کرتا ہوا آسانی کے ساتھ یہ سفر طے کر لے گا. کل یہاں تک سلسلہ کلام کو آ کے پہنچایا تھا کہ اگر ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے تو کیا کرو؟ کہ اپنے آپ کی تیاری کرو، آمادہ رہو. اور آمادگی کا نام کیا تھا؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہ ماہ رجب سے شروع کریں، تب جا کر ماہ محرم کے قابل ہوں گے. اور عرض کیا کہ ماہ رجب میں کیا بننا ہے؟ ہمیں رجبی بننا ہے، دین کا سہارا بننا ہے. جب دین کا سہارا بن جائیں گے، دین سے سہارا نہیں لینا، دین کو سہارا دینا ہے. اور جو دین کو سہارا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین کو سہارا دے دیا تو ذمہ داری ختم، اب آرام سے سو جائیں. نہ، اب ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے. اب خالق کائنات نے کہا کہ اگلے مہینے میں قدم رکھو جس کا نام ہے شعبان. وہ شعبان میں داخل ہونے کے قابل بنو. وہ شعبان پھر کسے کہتے ہیں؟ اور شعبان میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہ رجب میں جب سہارا بنو گے دین کے لیے تو جو بھی جتنی مقدار میں دین کا سہارا بنتا ہے اس کو اتنی ہی مقدار خالق کائنات سے خیرات پہنچتی ہے. اس لیے شعبان کا معنی کیا ہے؟ اب یہ بعض الفاظ ہیں کہ جو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ معنی ذہن سے نکل جاتا ہے. شعبان شعبے سے نکلا ہے، شعبہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ کس کا شعبہ ہے جی؟ ہاں، یہ ڈاکٹری کا ہے. یہ کس کا ہے؟ انجینئر. ہر ایک کا ایک الگ الگ دائرہ ہے. شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، سمیت شعبان لأنه يتشعب فيه خیر کثیر، کہ خالق کائنات جب انسان رجب بن کر دین کا سہارا بنتا ہے تو خالق کائنات اپنی خیر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو کتنی مقدار میں خیر آتی ہے ہماری زندگی میں؟ کہ جتنی مقدار میں تم سہارا بنے ہو، جتنا سہارا بنو گے اتنی خیر کثیر تمہاری زندگی میں آ جائے گی. یہاں پہ رک کر تھوڑا سا ایک جملہ عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ خیر کیا ہے بھائی؟ نام تو سنا ہوا ہے نا، خیر. اور کبھی میرے خیال میں سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ خیر کیا چیز ہے. اب بعض کلمات ہیں عربی نے بہت خوبصورت ذکر کیا. ہم خیر کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھا کام، خیرات اچھی چیزیں. اور کہتے ہیں عمل خیر. عمل خیر کیا ہے؟ یعنی اچھا عمل. عمل صالح کیا ہے؟ وہ بھی اچھا عمل. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. عمل بر اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اچھا عمل. اور سب کا معنی ہم نے اچھا ہی کر دیا. اور عمل صالح وہ بھی اچھا عمل، یہ سارا ہی اچھا ہے. تو پھر خدا کو ایک لفظ کہہ دینا چاہیے تھا اور زحمت ختم کر دینی چاہیے تھی. عمل خیر، عمل حسن، عمل بر، عمل صالح، 4 کلمے ہیں اور ہر ایک کی حقیقت الگ الگ ہے. وہ کہا کہ اگر تم رجب میں دین کا سہارا بنو گے تو خالق کائنات اپنی خیر کثیر کو تمہاری زندگیوں میں لا کر داخل کر دے گا. اب یہ عمل خیر کیا ہے؟ یہ خیر کا تصور کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ انسان کو خدا نے 2 طاقتیں دی ہیں، ایک کا نام ہے بدن اور ایک کا نام ہے روح. کچھ بدن کے تقاضے ہیں اور کچھ روح کے تقاضے ہیں. یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بدن کو پروان چڑھاتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں جو آپ کی روح کو پروان چڑھاتی. اور دونوں میں رابطہ کیسا ہے؟ ممکن ہے کبھی آپس میں یہ ہمانگ ہوں اور کبھی ممکن ہے آپس میں اپوزٹ ہوں. کیا مطلب؟ کبھی ایک عمل اور ایک چیز آپ کے بدن کے لیے اچھی ہو لیکن آپ کی روح کے لیے زہر ہو. برعکس بھی ہو سکتا ہے. بدن کے لیے
تکلیف کا باعث ہے لیکن روح کے لیے اچھائی ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ان دو حقیقتوں میں تضاد آ جائے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بدن کی آسانی کے لیے ان کو اپنی بدنی زندگی میں لے آتے ہیں لیکن اس کا اثر جو ہماری روح پہ ہوتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اب کئی ایک نمونے ہیں, میں بعض محرمات کی اشارہ کر دوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. انسان آئیے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کھائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی, یا یہ چیز کھائیں گے تو کیا نقصان ہوگا. ممکن ہے کبھی آپ کے بدن کو نقصان نہ پہنچائے لیکن آپ کی روح کو مردہ کر دے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی بدن کے لیے ممکن ہے اچھی ہوں اور لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کی روح مردہ ہو جائے گی. جب روح مردہ ہوگی تو پتہ چلا کہ روح کے لیے اچھائی اور ہے, بدن کے لیے اچھائی اور ہے. اب ہیں لوگ شراب پیتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جی, ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی شراب پیئیں تو مست ہو جاتے ہیں, تو کام اتنی پیتے ہیں کہ عادی ہو گیا, مست ہوتے ہی نہیں ہے. جب مست نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں. خوب آپ نے کہا یہ مست کرتی ہے, جو مست نہیں ہوتا تو اس کا مطلب پھر وہ جائز ہو گئی. چونکہ یہ مست کرتی ہے اس لیے نہیں پیو. تو جو اتنا پیتا ہے پینے کے بعد جب مست ہوتا نہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. عزیز من, ممکن ہے تیرے بدن کے لیے یہ نقصان دہ ثابت نہ ہو لیکن یہی ایک گھونٹ تیری روح کو مردہ کر دے گا. پس جو آپ کی روح کو مردہ کرے گا اس سے اجتناب کرنا ہے. پس عمل خیر کیا ہے؟ عمل خیر وہ ہے جو تیری فطرت اور روح کے مطابق ہوگا, وہ عمل خیر ہوگا. سود لے لیا, سود سے کیا ہو گیا, پرافٹ ہی تو ہے, پیسہ ہی تو آ رہا ہے. وہ آپ کہتے ہو کہ نہیں جی یہ تو پیسہ نقصان دہ ہوتا ہے. نہیں, ہماری تو زندگیاں بڑھ رہی ہیں اور یہ پیسہ آتا ہے تو مالی ٹھاٹ باٹ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بس اس کا مطلب یہ اچھا ہے کا نا. سود لینا اگرچہ مال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اضافے کا باعث بن رہا ہے لیکن یہ سمندر میں جھاگ کی طرح ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے وہ بن کے جھاگ دیکھیے سمندر کے اوپر, جیسے ہی وہ سمندر کی لہریں آتی ہیں اس کے اوپر ایک جھاگ بنتی ہے, ایک لمحے کے لیے نمودار ہوتی ہے اور اگلے لمحے ختم ہو جاتی ہے. عربی میں سے کہتے ہیں ذباب, بلبلا سا ہوتا ہے. بارش ہوتی ہے نا, بارش ہونے کے بعد کبھی آپ نے دیکھا کہ بارش موسلادھار جب برستی ہے تو گول قسم کے بلبلے وجود میں آتے ہیں. کب؟ بڑے ہوتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے ختم ہو جاتے ہیں. درست ہے کہ سود لینا آپ کے مال میں اضافے کا باعث ہے لیکن آپ کی روح کے لیے موت ہے. تو پھر خیر عمل کیا ہے؟ کہ خیر عمل وہ ہے جو آپ کی فطرت کے مطابق ہو. خیر عمل وہ ہے جو آپ کی روح کو پروان چڑھائے, وہ خیر عمل ہے. بس یہیں سے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو اعمال آ رہے ہیں یہ خیر عمل ہیں یا خیر عمل نہیں ہے. ممکن ہے آپ کی فطرت قبول نہ کر رہی ہو, آپ کی بدن کی آسانی چاہ رہی ہو لیکن وہی عمل آپ کی روح کے لیے خیر کا سبب بن جائے, آپ کو پروان چڑھا دے. نماز کے لیے اٹھنا بڑا سنگین لگتا ہے, بدن قبول نہیں کرتا ہے. اور ویسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مال کا دینا بھی انسان کے لیے مشکل کا سبب ہوتا ہے. کہ نہیں, اگر اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا, یہ عمل خیر بن جائے گا, تمہاری روح پروان چڑھ جائے گی. بس عمل خیر وہ ہے جو ہماری فطرت اور ہماری روح کے مطابق ہو, جس سے روح پروان چڑھے وہ عمل خیر بن جائے گا. اب اسی اعتبار سے دیکھتے رہیں کہ ہمارے اعمال ہماری روح کو کہیں پروان کی منزل پہ لے کے جا رہے ہیں یا نہیں ہیں. اگر ایک عمل کے ذریعے ہماری روح کمال کی طرف جا رہی ہے وہ عمل خیر بن جائے گا. عمل خیر کا معیار ہی آپ کی فطرت اور آپ کا روح ہے. جہاں پہ روح پروان چڑھ جائے گی وہ عمل آپ کی روح کے لیے خیر بن جائے گا, اگرچہ آپ کے بدن کے لیے نقصان دہ. اسی لیے کہا کہ جب جہاد میں جاؤ تو بدن برداشت نہیں کرتا, بدن آسانیوں کا عادی ہے, وہ بدن برداشت نہیں کرے گا میدان جہاد میں جانے کے لیے. لیکن خالق کائنات نے کہا اگر میدان جہاد میں جا کر اپنے بدن کو مشقتوں میں ڈال دیا یہی سبب بنے گا کہ تمہاری روح اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے گی. بس پتہ چلا جہاد خیر ہے انسان کے لیے. پلٹ کر خودکشی کیا ہے؟ خودکشی بھی کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے کرتے ہیں, اور اس ملکوں میں تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. اور جب انسان مایوسیوں میں گر جاتا ہے, جس کو سامنے مقصد نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ مایوسیوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. سمجھتا یہ ہے کہ شاید میں نے خودکشی کر لی تو میں آسانیوں کا شکار ہو جاؤں گا. نہیں عزیز من, یہ خودکشی آپ کی روح کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے.
اس لیے کہ صاحب امانت نے اجازت نہیں دی. بس خیر عمل کیا ہے؟ خیر عمل وہ ہے جو آپ کی روح کے کمال کا باعث بنے، آپ کی فطرت کے کمال کا باعث بنے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا جس نے دین کو جتنا سہارا دیا، پلٹ کر خالق کائنات نے اتنی خیر اس کی زندگی میں ڈال دی. کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں لیکن آپ کی زندگیوں میں بہت سی خیرات آ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن کا یہ وعدہ ہے، کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. قانون ہے، بعض اچھے ہوتے ہیں، بڑے دیندار ہوتے ہیں، اولاد نالائق نکل جاتی ہے، اور کبھی خود نالائق ہوتے ہیں، اولاد اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ اولاد جو خود نالائق ہے اور اولاد اچھی آ جاتی ہے، یقیناً پیچھے کوئی آپ کا عمل خیر دخیل تھا جس کے نتیجے میں خالق کائنات نے یہ خیر کثیر آپ کی زندگی میں لا کر کھڑی کر دی ہے. اور یہ حقیقت ہے، خدا کا قانون ہے کہ اگر تم دین کا سہارا بنو، جتنی مقدار میں سہارا بنو گے اتنی مقدار میں یہ خیرات آپ کی زندگی میں آتی رہے گی. فارسی کی ضرب المثل ہے، اور ضرب المثل کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر کی بامش بیشتر برفش بیشتر. اور یہ ضرب المثل یہاں سمجھنے کے لیے بہت خوب ہے. کہتے یہ ہیں کہ جس کے گھر کی چھت جتنی بڑی ہوگی اس کی چھت پہ اتنی ہی برف آئے گی. ہر جتنی چھت بڑی ہوتی جائے گی اتنی برف زیادہ ہوتی جائے گی. یعنی جتنا آپ نے دین کو سہارا دیا ہے اتنے ہی اعتبار سے آپ کی زندگی میں خیر کثیر آتی جائے گی. اب مجھے نہیں معلوم، اب مقایسہ بھی نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی خالق کائنات ایسی اولاد آپ کو عمل خیر کے سائے میں عطا کرے جو آپ کی عزت کا سبب بن کر دنیا میں بھی آپ کو آبرومند بنا دے، آخرت میں بھی آبرومند بنا دے. ہو سکتا ہے یہ. اور نمونہ ہے پیغمبر خاتم نے کیا کیا؟ 23 سال کا عرصہ پیغمبر اسلام نے برداشت کیا، خالق کائنات نے زہرا جیسی خیر کثیر اٹھا کر گود میں ڈال دی. کیسی خیر کثیر کا جتنا دین کو سہارا دیا خالق کائنات نے پلٹ کر اتنا ہی ادر دیا. آپ پیغمبر کا انبیاء سے مقایسہ نہیں کرو، اسی خیر کثیر کا انبیاء کے ساتھ جا کر مقایسہ کرو. کہاں انبیاء، کہاں زہرا؟ کیا ہوا؟ کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے جو خالق کائنات نے دیا ہے. ہو سکتا ہے عزیزان من کبھی ہمارا ایک چھوٹا سا عمل جس کو آپ سمجھتے ہی نہ ہوں، خاطر میں بھی نہ لاتے ہوں کہ شاید یہ بھی کوئی کار خیر ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں چونکہ اس کے پیچھے اخلاص کار فرما ہے، اس لیے خالق کائنات آپ سوچتے نہیں اور آپ کی زندگیوں میں خیر کثیر آ جاتی ہے. بس آپ تیار ہو جاتے ہیں اگلے مرحلے میں وارد ہونے کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ اگر رجب بن کر دین کو سہارا دیا، خالق کائنات خیر کثیر کو تمہاری زندگیوں میں ڈال دے گا، اور وہ خیر کثیر دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے آبرو کا سبب بن جائے گی. اسی لیے کوشش کریں، کثرت عمل میں یار نہیں ہے، کتنا اس کے اندر خدا کے لیے خلوص پایا جاتا ہے. لہذا کبھی چھوٹا عمل ہے، آدمی سوچتا بھی نہیں کہ شاید اس پہ بھی مجھے کوئی آدر ملے گا، لیکن خدا کی نگاہ میں بہت عظیم عمل ہے، اس لیے کہ خالق کے کائنات کے لیے انجام پایا ہے. بس آئیں جتنی مقدار میں دین کا سہارا بن سکتے ہیں اتنی کوشش کریں دین میں سہارا بننے کی. اب یہاں پہ ایک الجھن دور کرتا چلا جاؤں. نام سنا ہوگا عبید اللہ ابن حر جوفی، مقتل میں نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آج کر دیتا ہوں. عبید اللہ ابن حر جوفی کون ہے؟ بہت بڑا عرب کا ایک جنگجو، بہادر، دلاور، شجاع انسان. میدان کربلا میں امام سے ملاقات ہوتی ہے اس کی. امام علیہ السلام نے اس کو بلایا. امام بلا کے کہتے ہیں کہ تیری زندگی میں بہت زیادہ خطائیں ہیں، تیرا ماضی بڑا تاریک ہے، اور میں زہرا کا لال ہو کر تیرے ماضی کو روشن کرنا چاہتا ہوں، اور خالق کائنات کی طرف سے یہ تیرے لیے لطف ہے، یہ فرصت ہے، آؤ اپنا ماضی جو تاریک ہے اس کو روشن کر لو اور سعادت ابدی پہ فائز ہو جاؤ. اب پلٹ کر جواب کیا دیتا ہے؟ پلٹ کے جواب یہ دیتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، اور اس سے آدمی بیٹھ کے جب بھاگتا ہے تو کوئی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا، یہ آپ لے لیں. اور کہا یہ تلوار ہے میری، اسلحہ، آپ اس کو لے لیں، آپ کو اس کی ضرورت ہوگی.
آپ یہ رکھ لیں، میں جا رہا ہوں. یعنی سارا کچھ دے دیا، گھوڑا جس پہ اس کی زندگی چل رہی تھی وہ بھی دے دی، اسلحہ جو تلوار تھی وہ بھی، لیکن خود آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما کنت متخذ المضلین عضدا، گمراہ لوگوں کے مال سے مجھے کوئی لینا دینا، گمراہ لوگوں کی کمائی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تیرے گھوڑے کا محتاج نہیں بیٹھا، میں تیری تلوار کا محتاج، اور میں آیا ہوں تجھے نجات دینے کے لیے، اور تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ گھوڑا لے لے، تلوار لے لے. عزیزان من، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ داستان نقل کرنے کا مطلب کیا تھا، آج ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ نہ کہو کہ چندہ بھیج دیا ہے ہم نہیں آئیں گے. تو یہ چندہ بھیج کے گھر میں بیٹھنے والا کل کو عبید اللہ ابن حر جوفی کے ساتھ محشور ہوگا. کیوں؟ چونکہ سیرت اسی سے ملتی ہے. تبرک گھر بھجوا دیا مکتب میں، خود نہیں آئیں گے، اولاد کو نہیں لائیں گے. کیوں؟ جی ہم نے تبرک تو بھجوا دیا ہے نا جی. جب پوچھیں کیوں نہیں آئے، وہ جی آج تو ہماری باری تھی، ہم نے تبرک بھیج دیا. کبھی پلٹ کر سوچا ہے کہ یہ جو تبرک بھیجا ہے یہ کس کی سنت ہے اور کس کی سیرت ہے؟ عزیز من، آپ کے پیسے کی مکتب کو ضرورت نہیں ہے. یہ مکتب اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پیسے پہ چلے گا، اور یہ خام خیالی ہے. جب ہم نہیں تھے تب بھی چل رہا تھا، اور جب نہیں ہوں گے تب بھی. تو مکتب کو آپ کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو مکتب کی ضرورت ہے. خود اٹھ کر آؤ اس مکتب میں. اور امام کا آج بھی یہ جملہ موجود ہے، ما کنت متخذ المضلین عضدا، گمراہ لوگوں کے مال سے حسین کا کیا لینا دینا ہے؟ تلوار لے لو، گھوڑا لے لو، لگتا ہے کہ امام کو میدان جنگ سے بھاگنا ہے، فرار کرنا ہے. امام نے انکار کر دیا. اور عجیب بات ہے، چند لمحوں کے بعد وہی ساری چیزیں لے کے جا رہا تھا، ڈاکوں کے ہاتھ چڑھا اور رسوا اور ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے چلا گیا. عزیز من، دنیا سے جانا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ جانا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں یہ آپ اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. دوسرا نمونہ اس سے بدتر، ابراہیم جمال نام سنا ہوگا. وہ شخص جو مدینہ سے، اور اس زمانے میں جو ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ یہی ہوتے تھے، لوگوں کے اونٹ ہوا کرتے تھے، اونٹ کرائے پہ دیتے تھے اور ان سے پیسہ کماتے تھے. امام جب مدینے سے چلے تو اس جمال کو ساتھ لیا، اس کے اونٹوں کو امام نے کرائے پہ لیا، کرائے پہ لے کر مکہ آئے، مکہ سے کربلا آئے، اور ایک اماؤنٹ امام نے طے کی کہ میں آپ کو ادا کروں گا، اور یہ کربلا میں موجود تھا. امام علیہ السلام نے جتنی اماؤنٹ اس کے ساتھ طے کی ہوئی تھی، اب جب اس نے دیکھا عصر عشور کا وقت جب قریب ہوا اور اس نے دیکھا کہ حسین کے ساتھی جتنے بھی وہ تو ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں اور امام تنہا رہ گئے. یہ آتا ہے امام کے پاس اور کیا کہتا ہے کہ مولا آپ کا اور میرا جو عہد و پیمان تھا وہ یہ تھا کہ میں یہاں تک لے کے آؤں گا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بچنے والے نہیں ہیں، تو پھر مہربانی کرو میرا کرایہ دو، میں جا رہا ہوں. امام علیہ السلام نے جتنا طے کیا تھا اس سے کہیں زیادہ دیا، اور کہیں زیادہ دینے کے بعد دوسرا مشورہ کیا دیا امام نے، کہ یہ لے لو، آزاد ہو، چلے جاؤ، اور یاد رکھو اگر اس راستے سے گئے تو یہ راستہ تیرے لیے خطرناک ہے. ایک بات، اور دوسری بات کہ یہ پیسہ لے کے اتنا دور چلے جاؤ کہ جب میں استغاثہ حال میں ناصر کا بلند کروں میری آواز تیرے کانوں پہ نہ پڑے، کہ اگر وہ استغاثہ کی آواز تیرے کانوں پہ پڑی اور تو نے سن لیا اور سننے کے بعد تو نہ آیا تو ابدی جہنمی ہوگا. عزیز من، یہ آپ اور میرے لیے درس ہے. یا تو حسین کی مجلس کا پیغام نہ سنا ہوتا، اگر سن لیا ہے تو پھر گھروں میں بیٹھنے والا وہی جمال کے ساتھ محشور ہوگا. عزیز من، مکتب کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مکتب کی ضرورت ہے. اور عجیب بات ہے، جب یہ گیا اس راستے سے جس راستے سے امام نے کہا تھا نہیں گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس راستے سے جاؤں گا محفوظ ہوں گا. جیسے ہی شام غریبہ کا وقت آتا ہے، ڈاکو آتے ہیں، اس کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں، مال بھی لے کے چلے جاتے ہیں. 2 قدم کے فاصلے پہ بہشت تھی، چھوڑ دی. عزیزان من، یہ داستانیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم آئیں سنیں اور سننے کے بعد ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اور پھر کل یوم الحسرت ہوگا. یوم الحسرت سے مراد
اور یہ بھی یقین ہے پلٹ کر نہیں آؤ گے. تو جب پلٹ کر نہیں آنا ہے، جب اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، تو کبھی سوچا یہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ عزیز من، آپ کے تبرک کی ضرورت نہیں ہے مجلس حسین کو، آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ پیسہ وہ چاہیے جو پاک و پاکیزہ ہو، اور پاک و پاکیزہ پیسے سے مکتب حسین چلتا ہے. بی بی شتیتا کا نام سنا ہے؟ کس نے سنا ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں. خیر، بی بی شتیتا کون ہے؟ معلوم ہو ایک دو کو پتا ہے، بقیہ کو نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بڑھیا خاتون خراسان کی سرزمین پہ رہتی تھی. خراسان سے قافلہ آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملنے کے لیے، اور سب نے بہت بڑی بھاری مقدار میں پیسہ دیا کہ جاؤ امام کے مادن میں جا کر دے دینا. اور وہ جب قافلہ جا رہا تھا تو اس خاتون نے، بی بی شتیتا نے، یہ دیکھا کہ سارے یہ قافلہ جا رہا ہے، تو یہ بڑھیا آئی، اس نے 2 درہم نکالے، 2 درہم نکال کے کہا کہ یہ بھی لے جانا، میرے مولا کو دے دینا. اب ان کا 2 درہم کی کیا حیثیت ہے؟ کم مسئلہ نہیں ہے، تم لے جاؤ، یہ میرے 2 درہم مقدار کم ہے لیکن لے جاؤ. لے لیا انہوں نے. قافلہ پہنچ گیا امام کے پاس، اور بھاری مقدار میں جتنا مال تھا وہ دے دیا. امام علیہ السلام نے لینے کے بعد سب سارا واپس کر دیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا واپس کر دیا. اور وہ بیچارہ جو لے کے آیا تھا، یا بھول گیا یا شرمندگی کی وجہ سے اس نے بی بی شتیتا کا وہ پیسہ نہیں دیا. جب یہ بھولا یا نہیں دیا، امام علیہ السلام نے کہا وہ جو ہماری چاہنے والی نے مقدار بھیجی مجھے دے دو. ہے 2 درہم، لیکن نگاہ امام کی کس پہ ہے؟ بس پیسہ معیار نہیں ہے، پیسے سے پہلے آپ کی ذات معیار ہے. اگر آپ اچھے ہو گئے، اچھائی کے عالم میں کچھ دیا، اور ائمہ نے لے کر قبول کر لیا، یہی آپ اور میری نجات اور سعادت کے لیے کافی ہے. عزیز من، خیر کثیر کیسے آئے گی؟ کہ جیسے دین کا سہارا بنو گے. سب سے پہلے خود آؤ دین پر قربانی دینے کے لیے، دوسرے مرحلے میں پیسہ تبرک لا کر مکتب حسینی میں دو. شعبان، یعنی شعبان میں آنے کی کوشش کرو. شعبان میں آ گئے، اور شعبان میں آنے کے بعد خیر کثیر کتنی ملے گی؟ کہا جتنی تم نے دین کو بیساکھیاں بننے کی کوشش کی ہے، جتنا دین کا سہارا بنا، اسی مقدار سے آپ کو خیر خالق کائنات دیتا رہے گا. اس خیر کو لے لیا. خیر کو لینے کے بعد اب جانا کہاں ہے؟ اگلا ایک اور قدم بڑھانا ہے. وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں آنا ہے. وہ ماہ رمضان میں آ گئے. وہ کیا ہے؟ اب رمضان، رے میم ضاد، وہی جو کلمہ آپ نے سنا ہوا ہے. ماہ رمضان میں آ کر اپنے آپ کو داخل کرنا ہے کہ ہم رجب سے چلے شعبانی بن گئے، شعبان سے چل کر رمضانی بن گئے. رمضان میں آنا ہے. رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کے 2 معنی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بڑا اچھا سین ہوتا ہے، البتہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں بہار آتی ہے، بہار آنے کے بعد گرمی آتی ہے، گرمی کے بعد خزاں آ جاتی ہے. خزاں کا تو سنا ہوا ہے نا؟ خزاں میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ جھڑ جاتا ہے، یعنی حتیٰ درختوں کے پتے بھی صاف ہو جاتا ہے. بالکل جو کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ سارا جھڑ جاتا ہے. اس موسم خزاں کو بھی عربی میں رمضان کہا جاتا ہے. جب رمضان میں آتے ہو تو کیا ہے؟ کہا جب خیر کثیر لے کر رمضان میں آتے ہو، یہی رمضان تمہارے لیے خزاں بن جاتا ہے. یعنی جتنا تم نے اپنی پیٹھ پہ گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، رمضان کے آنے کے بعد وہ سارا جھڑ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ سارا سلسلہ کیوں خدا بنا رہا ہے؟ کہ آپ کو اور مجھے پاکیزہ بنا رہا ہے. رجبی بنو، شعبان میں آ جاؤ خیر کثیر کے سائے میں. اب فقط خیر کثیر نہیں لینی، جتنے گناہوں کا بوجھ تھا پیٹھ کے اوپر کا اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. جب اس کو اتار لیا، ماہ رمضان میں آ جاؤ. پہلا معنی رمضان کا خزاں بن جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور اس کا گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ باقی رہے. اور دوسرا معنی اسی رمضان کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک کام ہمیں کرنا ہے اور ایک کام خدا کو کرنا ہے. بھائی سوال، اگر یہ گناہ جھڑیں گے تو کیسے جھڑیں گے؟
ظاہر سی بات ہے کوئی پیچھے سبب ہونا چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے. اسی لیے رمضان کا دوسرا معنی جو خداوند عالم سے مربوط ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بارش آسمان سے آتی ہے. اس بارش کی دو حالتیں ہوتی ہیں. کبھی آہستہ آہستہ تھوڑی بہت بوندا باندی جسے کہتے ہیں، اکا دکا قطرہ آتا ہے، تھوڑا سا زمین کو گیلا کرتا ہے اور بادل چلا جاتا ہے. یہ جو بوندا باندی ہوتی ہے اس کو رمضان نہیں کہتے، بلکہ جب بارش موسلا دھار ہوتی ہے. موسلا دھار تو سمجھتے ہیں نا، جب تیزی سے بارش آتی ہے اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں آپ کو پورا گیلا کر کے چلی جاتی ہے چند سیکنڈ میں. اس موسلا دھار بارش کو عربی میں رمضان کہا جاتا ہے. 11 مہینوں میں خدا کی رحمت بوندا باندی کی طرح آتی ہے، اور جب ماہ مبارک آتا ہے تو موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے. اگر رمضانی بن کر اس بارش سے فائدہ اٹھایا تو ماہ مبارک کے اندر آ جاؤ گے. بس 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کریں. پہلے رجب بننے کی کوشش کریں، رجب کی برکات سے فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد شعبان میں آ کر خیر کثیر کو لیں، رمضان میں آ کر اپنے گناہ کو بوجھ کو اتار دو. جب بوجھ کو اتار دیا تو اب کیا؟ خداوند عالم نے کہا جب یہ تیرے اندر 3 صفات پورے ہو جائیں گے میں تمہیں اس قابل بنا دوں گا، تم محرم میں آ جاؤ. وہ محرم کیا ہے بھائی؟ محرم محرم سے نکلا ہے. محرم ہو نما ہوتا ہے نا، محرم نامحرم کی تو ایک ہے نا. اگرچہ یہاں پہ تو کوئی اس ملک میں ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اجل و شانن ہیں، اس ملک میں محرم و نامحرم کی تمیز سارے ہی محرم ہیں. خدا نے کہا کہ جب تم ان صفات کو اپناؤ گے تو تم محرم بن جاؤ گے. کس کے؟ کا صاحب محرم کے. اور صاحب محرم کا محرم بننے کے لیے اوصاف کی ضرورت ہے. اگر اوصاف اپنا لیے، اس قابل ہو کہ تم محرم مناؤ، اور حسین تمہیں اجازت دیتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ لطف اپنا شامل حال کیا ہے، تو اس قابل ہو گیا کہ تم میری مجلس میں آتا ہے. محرم راز. تو محرم راز کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر بات آدمی ہر ایک سے نہیں کہتا ہے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جا کے ہم کلام ہوتا ہے. البتہ عجب یہ ہے کہ یہاں پہ نفاق کا ایسا عالم ہے کہ جس سے ملتے ہیں کہتے ہیں بھائی میں یہ تمہیں ہی بتا رہا ہوں، اور اس کو بھی بیچارے کو جھانسا ہوتا ہے کہ شاید میں ہی سب سے بڑا ان کا محرم ہے راز ہوں. جب باہر نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے نہیں بھائی، سب کے ساتھ ان کا رویہ یہی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ منافقانہ زندگی. کیا ہے منافقانہ زندگی؟ سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تباہ ہوگی. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ مکتب نابود ہو جائے گا. اس لیے تم محرم میں راز بن کر آتے ہو اور خائن بن جاتے ہو. جب خائن بنتے ہو مکتب کو نقصان ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے. دین کو نقصان پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے کہا پہلے نفاق کی بیماری کو دور کر، پھر حسین کا محرم بننے کی کوشش کر. اور یہ نفاق کیا ہے؟ یہ نفاق پورے معاشرے کو نابود کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ نفاق ایسی بیماری ہے، ابھی معنی عرض کروں گا تو پھر اور زیادہ واضح ہو جائے گا. نفاق وہ دیمک ہے. دیمک سمجھتے ہیں نا؟ دیمک نام سنا؟ اب نہیں معلوم، یہاں پہ بچوں کو معلوم ہے. یعنی دیمک لکڑی کے جو گھر ہوتے ہیں یا دروازے ہوتے ہیں، اندر سے ایک کیڑا لگتا ہے جو ظاہر کو نہیں چھیڑتا ہے، وہ اندر جا کے گھس جاتا ہے اور اندر سے اس لکڑی کو کھا جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ظاہر میں اب یہ دروازہ کھڑا ہے، یہ مضبوط ہے، لیکن جب اندر سے سارا کھا جاتا ہے، ایک دن ہاتھ لگاتا ہے، دھڑام سے دروازہ گر گیا. کیا ہوا؟ کہا ایک زمانے سے کھا رہا تھا اور مجھے کوئی توجہ نہیں تھی. نفاق وہ بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے. سمجھتا یہ ہے کہ شاید میں اعلیٰ علیین کا مسافر ہوں، لیکن اسرائیل جب آتا ہے یہ کھوکھلا دروازہ گر جاتا ہے، کار جہنم کا شکار ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا کہ اس گلشن کی بربادی کو، گلشن یعنی نظام دین، گلشن یعنی معاشرہ انسانی، گلشن یعنی دین کا ماحول، اس ماحول کو تباہ کرنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ کہ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ایک الو آ جائے پورے گلستان کو نابود کر دیتا ہے. خوب اگر ایک الو آئے تو یہ پورا ماحول تباہ ہو جاتا ہے. تو شاعر نے کہا اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا. اور توجہ بڑھ گیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ وہ کیا بن کر زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور نتیجہ
کیا مل رہا ہے؟ عزیز من، محرم میں آنے کے لیے پہلے تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری کرو، تیاری کے بعد آؤ، اور اس کے بعد حسین آپ کو محرم راز بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے سالوں کا عرصہ نہیں چاہیے۔ نمونہ عرض کیا تھا، دوسرا نمونہ عرض کر دوں، زہیر ساری زندگی مخالف حسین تھا، لیکن جب آیا نفاق کی بیماری کو ختم کر کے محرم راز بنا، ایسا محرم راز بنا کہ تاریخ کو پتہ ہی نہیں کہ حسین نے کیا کہا اور اس نے کیا سنا۔ عزیز من، اپنی تیاری کر کے آؤ، حسین کا محرم بنو، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ تم اپنی مرضیوں سے آتے ہو۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حکمت بھرا جملہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا۔ آپ یقین جان لو، کوئی آپ کا عمل خیر ہے جو کام آتا ہے، آپ کو مجلس حسین میں خالق کائنات موقع دے دیتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے۔ خالق کائنات کیا فرماتا؟ من یرد اللہ ان یہدیہ للاسلام یشرح صدرہ۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب میں ارادہ کر لوں کسی کو ہدایت دینے کے لیے تو اس کو شرح صدر دے دیتا ہوں۔ اور شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ کہ حسین کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شرح صدر پیدا کریں اور اس شرح صدر کے سائے میں آئیں اور مجلس حسین میں بیٹھیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مجلس حسین میں آنے کے لیے، محرم بننے کے لیے، محرم کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ اپنے آپ کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ باطنی بیماریوں میں سے کیا ایک کا منافقت ہے۔ مانا کر دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں۔ منافق کس سے نکلا ہے؟ نفقہ سے، نون فے قاف دو نقطے والا۔ اگر حج پہ گئے ہوں، بلکہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ عربی کلمہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اگر جائیں وہاں پہ تو حج کے اوپر انہوں نے بعض ٹنل بنائے ہوتے ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو ٹنل کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق، اور اسی سے نکلا ہے نفقہ۔ نانو نفقہ ہوتا ہے نا بیوی کا، وہ اسی سے نکلا ہے۔ منافق کی اسی سے نکلا ہے، انفاق بھی اسی سے نکلا ہے۔ انفاق، نفقہ، نفق، منافق کیا ہے؟ ارے میں فارسی میں دو کلمے ہیں، دونوں کی اگر میں یہاں پہ عربی میں، فارسی میں کہا جاتا ہے در اور دروازہ، ہم کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے۔ در دروازے کو کہتے ہیں، دروازہ بھی دروازہ ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے وہ دروازہ جس سے آئیں اسے دروازہ در کہا جاتا ہے، اور جس سے نکلیں اس کو دروازہ کہا جاتا ہے۔ اور نفق عربی میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے دو سوراخ ہوں، جس کے دو سوراخ ہوں، ایک سے آنا ہے دوسرے سے نکل جانا ہے۔ اور یہی آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی میں مال آئے گا بھی صحیح، جائے گا بھی صحیح، آپ کو خیال کرنا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں۔ اگر دونوں پہ توجہ کر لی، انفاق صحیح ہوگا۔ اس لیے بعض ایسے ہیں انفاق کے سائے میں بہشت میں پہنچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انفاق کے سائے میں ہی قعر جہنم میں جا پہنچے۔ اگر مال کے لیے آنے کا دروازہ ہو، آ رہا ہے اور توجہ بھی نہیں، اور آنے کے بعد اسٹور ہو رہا ہے، اسٹور ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دن بدبودار ہو جائے گا۔ آپ نے پانی کو دیکھا ہے نا، پانی اگر ایک سوراخ سے آ رہا ہو اور وہیں پہ ٹھہر جا رہا ہو، رکا جا رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بدبو پھیل جاتی ہے، اسی کے اندر مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، اسی کے اندر جونکیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی کے اندر بہت کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں یہ بدبودار ہو گیا، کیوں ہوا؟ کا رک گیا، رکنے کے بعد یہ بدبودار ہوا ہے۔ اگر یہ حرکت میں ہوتا، ایک طرف سے آ رہا ہوتا دوسری طرف سے جا رہا ہوتا، تو اس کے اندر بدبو۔ عزیز من، بعض ایسے جن کا مال بدبودار بن جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ آنے کا راستہ معلوم ہے، نکالنے کا راستہ معلوم۔ تو ہوتا کیا ہے؟ کہ آنے دو، کرنا کیا ہے؟ سٹور کر لو، سٹور کرو گے، نکالنے کا راستہ۔ عزیز من، مال کو مال کہا اسی لیے گیا ہے کہ مال کے اندر انسان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، تمایل پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی خواہشات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہیں پہ خالق کائنات نے کہا کہ مال کی خصوصیت یہ ہے جہاں پہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہے، چاہو گے مال زیادہ آئے، لیکن اسٹور نہیں کرنا، انفاق کرنا ہے۔ آنے کا راستہ بھی معلوم ہو، جانے کا راستہ بھی معلوم ہو، اور وہ شخص جو مال کو جمع کرنے کا راستہ جانتا ہو اور خرچ کرنے کا راستہ، اسی کو قرآن نے بخیل کہا ہے۔ بخیل کیا ہوتا ہے؟ جمع کرتا ہے، خرچ کرنے کا راستہ۔ اسی سے منافق نکلا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں بھی دو سوراخ ہوتے ہیں، اور دو سوراخ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ بڑی خاص پالیسی کے تحت زندگی بسر کرتا، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ تو مومنین کے ساتھ ہے، ظاہری طور پہ پتہ چلتا ہے ہاں مومنین کے ساتھ ہے، باطن میں کس کے ساتھ ہے؟
دشمن کے ساتھ، یعنی دونوں راستے اس نے اپنے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ادھر سے مشکل آئے گی وہاں چلا جاؤں گا، وہاں سے فائدہ لینا ہوگا تو وہاں پہنچ جاؤں گا، اگر اسلام سے کوئی فائدہ مل رہا ہوگا تو کہوں گا مسلمان ہوں، اور اگر اسلام سے نقصان پہنچ رہا ہوگا تو جا کے دشمن سے کہوں گا میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لیے منافق کو منافق کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ منافقانہ پالیسی کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، یعنی ہر دیکھ کا چمچہ ہوتا ہے اور ہارے خوش ہوتا ہے کہ ان کا مجھ سے بڑھ کر تو کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ وہ جو دو سوراخ رکھ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے ایک دن آنے والا میں یہ تیرے دونوں سوراخ بند کر دوں گا اس کیڑے کی طرح، اور تو تنہا رہ کر زندگی بسر کرے گا، اور اسی تنہا زندگی کے اندر تو مر جائے گا۔ سورہ مدثر میں منافق کی ایک علامت ذکر کی خالق کائنات نے، کہ منافق ہمیشہ عنید ہوتا ہے۔ عنید، عنیدہ، وحیدہ، فریدہ، یہ کلمات سنے ہوں گے۔ عنید جس سے دوسرا کلمہ نکلا ہے اناد، اناد کا معنی ہے یہ تھوڑا بہت کانوں سے ٹکرایا ہے، کہتے ہیں جی اناد ہے، کہتے ہیں دشمنی ہے، بغض ہے، بغض کا معنی کرتے ہیں اناد۔ عنیدہ عربی میں خاص معنی ہے اس کا۔ منافق وہ ہے جو ہمیشہ اپنے دونوں راستے کھول کے رکھتا ہے، اور اس کی صفت یہ بن جاتی کہ عنید ہوتا ہے۔ اور عنید کا معنی اگر معلوم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی معاشرے میں آپ جا کر دیکھ لیں منافق ہمیشہ عنید ہوگا۔ عنید کیا ہوتا ہے بھائی؟ جانوروں کی بعض زندگیاں ہوتی ہیں، ان میں ایک گھوڑا اور اونٹ، یہ دو ایسے جانور ہیں کہ جو کینہ توز ہوتے ہیں۔ اگرچہ اونٹ زیادہ مشہور ہے، گھوڑا کمتر ہے، لیکن ہوتا دونوں میں ہے۔ اسی لیے اونٹ کا گوشت کھانے والا ہمیشہ کینہ توز ہوتا ہے، ذہن میں کینہ اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ نکلتا نہیں ہے، 1000 بار جاؤ معذرت کرنے کے لیے قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یار کینہ شتوری رکھتے ہو؟ یہ کینہ شتوری یہیں سے آیا ہے۔ ان کی صفت ہوتی ہے عنید۔ عنید کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات ان جانوروں کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ چارہ چرنا ہو تو یہ اتنے، البتہ یہ نظام خود خدا نے رکھا ہے اور آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، جب چارہ آتا ہے سامنے تو کرتے کیا ہیں، یہ اتنے چموش بن جاتے ہیں، اتنی وحشی گری ان میں آ جاتی ہے کہ دوسروں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ جب دوسرے قریب نہیں آتے ہیں تنہا رہ کر کھانا چاہتے ہیں۔ اس صفت کو عربی میں عنید کہا جاتا ہے، یعنی جس کی کسی سے بھی نہیں بنتی ہے، یعنی کوئی بھی جانور آ جائے کہنا برداشت نہیں کرتا ہوں، یہ صرف میرا ہے اور یہ مجھے استعمال کرنا ہے۔ منافق ہمیشہ عنید ہوتا ہے، عنید یعنی تنہا رہتا ہے۔ اور خداوند عالم نے بھی کہا ہے کہ جب تو عنید بن کر زندگی بسر کرے گا، منافق بن کر زندگی بسر کرے گا، جہنم بھی تیری عنید ہی ہوگی۔ بعض ایسے ہیں جہنم میں مشترک ہوں گے، 2-4 بھائی مل کے ایک حمام میں ننگے ہوں گے تو وہاں پہ قباحت کم ہو جاتی ہے نا؟ وہ ہوتا ہے اگر تنہا آدمی ہو تو انسان کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے، اور جب ایک حمام میں سارے ہی ہوں تو کہتے ہیں صاحب بھائی سب چلتا ہے، کوئی بھی نہیں، حیا ختم ہو جاتی انسان کی۔ تو جہنم میں بھی ایسے ہی ہے کہ جہنم میں جب دوسروں کے ساتھ ایک طبقے میں ہوں گے تھوڑی ڈھارس ہوگی، بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں، ساتھ ہیں بھائی صاحب، وہ دونوں مل کے گزار رہے ہیں۔ لیکن اس منافق کی زندگی چونکہ عنید عالم میں گزری کا، جہنم میں بھی تو تنہا ہوگا۔ ایسی جہنم ہوگی منفرد، جب دوسرے دیکھیں گے تو تعجب کریں گے کہ اس بدبخت نے کیا کیا کہ تنہا ہی اس میں جل رہا ہے۔ تو اس لیے کہ منافق بن کر زندگی بسر کی ہے۔ عزیز من، اگر محرم راز بننا ہے تو اس بیماری کا علاج کرو، اور اس بیماری کا علاج کیے بغیر مکتب حسین میں جب آتا ہے شفا نہیں ملتی بلکہ بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، آم بھی کھاتے ہیں، حلوہ بھی کھاتے ہیں، چائے بھی میٹھی پیتے ہیں، برفی بھی کھا لیتے ہیں، سارا کچھ کھا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں جی ہم تو اپنا علاج کر رہے ہیں۔ عزیز من، علاج نہیں کر رہے بلکہ اپنی بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ اگر ڈائبٹیز ہے، دوائی کھاتے ہو، دوائی کھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ احتیاط کرو، پرہیز کرو ان چیزوں سے تاکہ بیماری آگے نہ بڑھے۔ آتے مکتب امام حسین میں شفا پانے کے لیے اور منہ سے بھر کے کہتے ہیں ہمیں شفا ملے گی۔ شفا اس کو ملے گی جو احتیاط کرتا ہے۔ احتیاط کرو، شفا ملے گی۔ اگر احتیاط نہ کی نابود ہو جاؤ گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم نے سفر محرم حسین کا طے کرنا ہے، پہلے رجب کی برکات اٹھاؤ، پھر شعبان کی برکتیں لو، پھر ماہ رمضان میں اپنے بوجھ کو ہلکا کرو، خدا کی رحمت کے سائے میں پاک و پاکیزہ ہو کر حسین کے محرم راز بن جاؤ اور اپنی بیماری کا علاج کرو۔ اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر سے نفاق کو ختم کرو۔
اگر نفاق ختم ہو گیا، حسین کا وہ چشمہ ہے، اگر آؤ گے تو اتنا پاک و پاکیزہ کر دے گا، لمحہ ایک لگے گا اور اعلیٰ علیین تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ تجربے کی دنیا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو، خالص نیت سے، خالص دل سے آ جاؤ اور اپنی اصلاح کی خاطر آؤ۔ اکثر کیا ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے آگا زندگی بھی ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور اثر بھی نہیں ہوتا بلکہ الٹا اثر ہوتا ہے۔ کس لیے آتے ہیں؟ آتے ہیں جی ہم حسین کے لیے نہیں آئے۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ فلاں صاحب کے لیے، کہ انہوں نے فون کیا تھا اس لیے آئے ہیں۔ تو جب کسی سے پوچھا بھائی آج کیسے آنا ہوا، او فلاں برادر نے فون کیا تھا آپ آتے نہیں ہو، پھر آ کے بتاتے بھی ہیں دیکھیں میں آ گیا ہوں۔ تو قیامت کے دن اجر بھی اس سے جا کے لے لینا جس کی خاطر آئے ہو۔ آتے بھی ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن شعور اتنا نہیں ہے کہ اس ٹائم سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ کیوں اس امام بارگاہ میں گئے؟ وہ جی مولانا وہ ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو اسی مولانا سے کل قیامت کے دن اجر لے لینا۔ وہ ماتم کرتے ہیں جی وہ نہ ہو پڑے گا تو ماتم کریں گے، کوئی اور آ گیا، اس کو ہٹاؤ یار، مزہ نہیں آ رہا ہے، لطف نہیں آ رہا ہے۔ یہ مزہ اور لطف لینے کے لیے آنا ہے؟ وہ بعض ہوتے ہیں سینے تان کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں، تم میرے سامنے کھڑے ہو گے تو مقابلے میں کریں گے، اگر سائڈ میں بچوں کے ساتھ کھڑا کر دو نہیں کرتے ہیں۔ آخر کون سی بیماریاں جو ہمارے اندر ہم نے اپنے خود سے ایجاد کی ہوئی ہیں، وہ کب ان سے نجات ملے گی؟ تو جب اس بیماری کا علاج کریں گے۔ یہیں سے اگلا نقطہ اٹھاؤں اور یہیں پہ بات تمام کر دوں، وہ یہ ہے کہ اب ہم اتنی مجلسیں سنتے ہیں، میں اپنی بات کروں آپ کو زیادہ تنگ نہ کروں، کہ علماء میں بھی یہ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور حق بھی رکھتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ خود کیسے ہیں؟ وہ فرق نہیں کرتا، وہ بھی آپ کی طرح انسانی ہے۔ اتنی تقریریں کی، اثر کیا ہوا ہے ان پہ؟ خود کیوں اثر نہیں؟ ضرب المثل ہے فارسی کی، بہت خوبصورت ہے، یہ مائیں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو سلانا ہو تو پھر کیا سناتی ہیں؟ لوریاں۔ لوری کو فارسی میں لالائی کہتے ہیں، لالائی، لالائی یعنی بچوں کو لوری دینا۔ اور ضرب المثل یہ ہے تو کہ لالائی بلدی چرا خابت نمی برے، جو لوریاں سناتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو لوریاں سنا رہا ہے اور لوریوں میں نیند ہے تو سب سے پہلے تو خود کیوں نہیں سوتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند لوریوں میں نہیں ہے، نیند کسی اور چیز میں ہے۔ وہ نشہ ہے جو انسان پہ طاری ہوتا ہے، نشے کے لیے سبب کبھی لوری بن جاتی ہے، کبھی ماتم بن جاتا ہے، کبھی مجلس بن جاتی ہے، کبھی دین کی باتیں بن جاتی ہیں۔ یہ لوریاں سناتے ہیں مولانا بھی، اور لوریاں سنتے ہیں آپ بھی، مولانا بھی سو جاتا ہے آپ بھی سو جاتے ہیں۔ اتنے عرصے سے مجلسیں ہو رہی ہیں اور اثر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ دونوں کے اندر ایک ہی ہے، اور اسی نقطے کو بیان کروں۔ اگر یہی نقطہ سمجھ میں آ گیا عزیزان من، کافی ہے ہماری سعادت اور نجات کے لیے۔ اتنی دین کی باتیں اور اتنے دین کے ممبر، اتنے مکتب حسینی کے اوپر آ کے بیٹھنے والے، اور قوم اور عوام اور امت کو اتنی دین کی باتیں کرنے والے، اور تبدیلی کوئی نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ دین ہم سے مخاطب ہے، قرآن ہم سے مخاطب ہے، حسین کا مکتب ہم سے مخاطب ہے۔ اور جو شخص تاریخ کے اندر مکتب، دین اور قرآن کا مخاطب بن جاتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو مخاطب نہیں بنتا اس کی زندگی میں تبدیلی بھی۔ اب مخاطب کیسے بنے بھائی؟ مجلسیں ہوتی ہیں، سنتے بھی ہیں، خطاب ہو رہا ہوتا ہے، کہتے بھی خطاب ہوگا مولانا کا۔ اب خطاب کیا ہے؟ یعنی کچھ بات یہ کہے گا، اور خطاب کا معنی کیا ہے؟ خوب عالم کو چاہے سب سے پہلے مخاطب اپنے آپ کو قرار دے کہ میں ان دین کی باتوں کا مخاطب ہوں، یعنی سب سے پہلے میرے اوپر اثر ہو، اس کے بعد جب میں بات کروں گا دوسروں پہ بھی اثر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین اور قرآن کا مخاطب بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیسے مخاطب بننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اجنبی بن کر باتیں سن کر چلے جاتے ہیں۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی جس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ مثلا بات کریں ابھی یہیں پہ، مثلا یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ملک کے اندر قانون بدل جائے، ہاں جی کل کو قانون یہ ہے کہ بچہ آپ اتنے سال کا ہوگا تو ہم لے لیں گے۔ اب اس قانون کے دو مخاطب ہیں، ایک وہ ہے جس کی اولاد ہے اور ایک وہ ہے جس کی نہیں ہے، تو اثر کس پہ ہوگا؟
جس کی اولاد ہے وہ پریشان ہے، جس کی نہیں اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کی اولاد نہیں وہ اجنبی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میری بلا سے قانون بنا دیں، وہ قانون بن جائے، میری بلا، میرا تو ہے ہی نہیں، تو جب میرا ہے نہیں تو مجھے پرواہ بھی۔ وہ اثر دیکھا آپ نے کہ جس کی اولاد ہے وہ مخاطب بن گیا اسی قانون کا، اور جس کی اولاد نہیں تھی وہ، اگلی مثال، پیٹرول مہنگا ہو گیا، کہا ہماری بلا سے، ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے، وہ جس کی گاڑی ہے وہ جا کے بھگتے۔ اس کا مطلب ہے پیٹرول مہنگا ہونا اس کے بھی کچھ مخاطب ہیں، اور جو اس کے مخاطب بن جاتے ہیں ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بعضوں نے اپنا حرام حلال کا پیسہ شیئرز میں لگایا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ شیئرز ہوتے کیا ہیں۔ اب اس سے جا کے پوچھو کہ مجلس حسین میں نہیں آیا، کیوں؟ وہ شیئرز نیچے گر گئے، وہ شیئرز نیچے گرے، یہ بھی گر گیا، کیا ہوا؟ چونکہ یہ مخاطب ہے اس کا، وہ بس پتہ چلا جو مخاطب ہوتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں بچوں سے سیکھیں، یہ گھر میں کرتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں، بچوں کی ایک علامت، اور یہ بچے خوب ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اور اسی سے نقطہ سیکھنا چاہیے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ آپ بچوں کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں، بچوں کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں والدین بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لذت آ جاتی ہے نا، لذت آتی ہے، بچوں سے زیادہ غور سے دیکھتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ والدین بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھیں، دونوں کی زندگی میں فرق کیسے آتا ہے؟ جب بچہ کارٹون دیکھتا ہے تو اس کی حرکات کو دیکھنے کے بعد اپنے وجود پہ اپلائی کرتا ہے یا نہیں ہے؟ اگلے دن دیکھیں اسی کارٹون کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا، اس لیے کہ بچہ مخاطب بن گیا ہے کارٹون کا۔ مجھ پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ میں مخاطب نہیں ہوں، اگر میں مخاطب ہوتا تو میری زندگی بھی بدل جاتی۔ عزیزان من، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دین کا، قرآن کا مخاطب بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیسے کریں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے آداب تلاوت قرآن میں یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو پڑھو، قرآن نے جو قانون ذکر کیا ہے اس کے بعد دیکھو یہ میری بات کر رہا ہے یا کسی اور کی بات کر رہا ہے۔ اگر یہ سوچ لیا اسی دن قرآن کے مخاطب بن جائیں گے۔ قرآن نے کہا منافق کے اوصاف یہ ہیں، وہ پہلے دیکھو کہ یہ زندگی کہیں میری تو نہیں ہے، یہ میرا کارٹون تو نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح سے قرآن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے قرآن کی ہر آیت کا مخاطب بن کر قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان محافظ دین بنتا ہے۔ اور جب اجنبی بن کر تلاوت کرو گے، جب اجنبی بن کر دین کے سائے میں آؤ گے تو ہوگا کیا؟ وہ پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ عزیزان من، ہم مجلس حسین میں آتے ہیں اور مجلس حسین کا مخاطب بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہم مخاطب بن جائیں مجلس حسینی کا تو اسی دن سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بدلتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی مجالس کو فقط اس لیے جا کر بیان کر دیتا ہے کہ جی 1 گھنٹہ ہے مجھے سما خراشی کرنی ہے لوگوں کی، اور پھر وہ چٹکلے ڈھونڈتا ہے کون سے کہ جی 1 گھنٹے میں مومنین کو محظوظ کروں، فریش رکھوں، اور نعرے لگتے رہیں تو میں بھی خوش، وہ بھی خوش۔ جب نکلے امام بارگاہ سے باہر نکلے، کیا ہوا؟ تم کون اور ہم کون، حسین کا اور میں، اصل کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ عزیزان من، یہ زندگیوں میں جو تبدیلیاں نہیں آتی اس کا مین ریزن اور مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو قرآن اور دین کا مخاطب، اور ہوتا کیا ہے، یہاں پہ اگر ایک بات کر رہا ہوں اور ایک سن رہا ہے اور وہی بیماری کسی اور میں ہے، وہ پلٹ کے اشارے وہیں کرے گا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ کہہ رہے دیکھو غور سے سنو مولانا کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنو کا مطلب کہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہے کہ تم سنو، مجھ سے مولانا مخاطب نہیں ہے، یہ آپ کی بات کر رہے ہیں، میری بات کہاں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب سمجھو، اگر اپنے آپ کو مخاطب سمجھا، حسین آپ کو اور مجھ سے خطاب کر رہا ہے کہ مجھے انصار کی ضرورت ہے، مجھے ناصر چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے، حسین کا پیغام تیرے لیے۔ عزیز من، سب کو حسین نے مخاطب کیا اور سب سے کہا ہے کہ آؤ میرا ناصر بننے کی کوشش کرو، اور کلمانہ کیا تھا کہ حسین کو نصرت کی ضرورت، تمہیں حسین سے نصرت لینے کی ضرورت ہے۔ آؤ کیا کرو، اپنے آپ کو مکتب حسین میں لے کر آؤ۔ جب اپنے آپ کو مکتب حسین میں لے کے آؤ گے، اس مکتب کے مخاطب بن جاؤ گے، اسی دن تمہاری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات۔ آگے
اٹھ کر ایک ایک قدم آگے آ جائیں، بعد میں آئے مومنین تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. سلوات پڑھ کے آگے آ جائیں، آ جائیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں. محرم راز بن کر زندگی بسر کرو، حسین کا محرم بننے کی کوشش کرو. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں جی فلاں صاحب ایک محرم میں آیا، اس نے اس کی زندگی ہی بدل گئی. کیسے بدلی؟ چونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ میں اس کا مخاطب ہوں، یہ مجھے خطاب کر رہا ہے. جب آپ مخاطب بنیں گے اسی دن سے آپ کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. کوشش یہ کریں ایک بات سن لیں اور اسی کا مخاطب بن جائیں، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی. اور یہ بار بار جو قرآن نے اتنا زیادہ ہدایت کا پیغام پھیلا دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ایک نقطہ دین کا آپ کو سمجھ آ گیا، اسی کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. عزیز من عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے مخاطب ہیں. والدین لا یکن علی السنتہم، دین کے مخاطب بننے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ یاد رکھو جو دنیا کا مخاطب ہوتا ہے دنیا بٹور لیتا ہے، اور جب دین کا مخاطب نہیں بنتا دین فائدہ بھی نہیں دیتا. چاہ رہا تھا کہ پہلے ترجمہ کروں لیکن آج فرصت آ گئی یہیں پہ رک کے تو اس کا ترجمہ کر دوں اور پھر اگلی بات کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں. امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لا یکن علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے. اور سب سے پہلے عبودیت کیا ہے بھائی؟ غلامی کیا ہے؟ اور اسی کلمے سے عبادت بھی نکلا ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں، عبید اس کی جمع ہے کئی ہے غلام، اور اسے عبودیت نکلا ہے. عبودیت یعنی آپ کو عبودیت کی منزل پہ آنا ہے. اور کمالات انسانی میں جو سب سے بلند ترین درجہ ہے کمالات کا، اس کمال کا نام ہے عبودیت. اسی لیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تشہد میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی اگر اس کو رسالت بھی ہم نے دی ہے تو پہلے یہ عبد بنا ہے پھر رسول بنا ہے. پہلے یہ عبد بنا ہے پھر نبی بنا ہے. پہلے یہ عبد بنا ہے پھر ہادی بنا ہے. پہلے یہ عبد بنا ہے پھر امام بنا ہے. عبد کون ہے؟ یہ بہت بڑا مقام ہے کمالات انسانی میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، خالق کائنات نے اپنے عبد کو معراج پہ بلایا ہے. عبد پہلے ہے، معراج بعد میں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، انتر صلوات، اللہم صلی علی محمد. عبد ہوتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نظام تھا اسلام سے پہلے، البتہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک غلامی اور کنیزی کا نظام چل رہا تھا بشریت کے اندر. البتہ ایک پوری چیپٹر ہے اسلام کا، ابھی اس کو چھیڑے نہیں، صرف مانا ذہن میں آ جائے. عبد ہوتا کیا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو، جو کچھ ہو اس کے مالک کا ہوتا ہے. اسی لیے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال بھی نہیں کرتا. پس عبد وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو، جو مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور مالک کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبد. البتہ یہ اسلام میں پھر کئی قسمیں کی ہیں. ایک ہے عبد عابق. عبد عابق کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام جو فراری ہوتا ہے. بعض تھے اسلام کے اندر، بعض عبد فراری تو ان کی قیمت کم لگتی تھی کیونکہ لوگ خریدتے نہیں تھے. قیمت نہیں ہے دنیا میں. وہ جو عبد عابق دنیا میں ہیں ان کی بھی قیامت میں دن کوئی قیمت نہیں ہے. عبد عابق کیا ہوتا ہے؟ تو ماحول بن گیا 2 رکعت پڑھ لی، ماحول بن لیا کچھ پی لیا. یہ کس کا ہے؟ یہ عبد اگر ہوتا تو اس کی زندگی ایک طرح کی ہوتی. یہ جو آج اس جھانکے میں جا رہا ہے اور دوسرا اگلے دن کسی اور جھانسے میں جا رہا ہے، یہ عبد عابق ہے. مطیع عبد. عبد ہوتا وہ ہے جس کی زمام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، مالک کی مرضی کے مطابق حرکت کرتا ہے. عزیز من، سب سے پہلے توحید کا پیغام یہ ہے کہ توحید کو بھی سمجھو، عبودیت کو بھی سمجھو. اگر توحید کو بھی سمجھ لیا، عبودیت کو بھی سمجھ لیا، اگر بندے بن گئے خدا کے تو پھر زندگیوں میں ہمیشہ خدا نظر آئے گا.
کہا جائے گا یہ عبد خدا ہے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ جس کی زمام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہماری زمام ہے ہم اسی کے بندے ہیں۔ اگر ہماری زمام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہماری مہار اور ڈور دنیا کے ہاتھ میں ہے تو ہم دنیا کے بندے ہیں۔ اس لیے امام نے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، لوگ کیا ہیں کہ ان کی زمام، ان کا اختیار، ان کا کنٹرول دنیا کے ہاتھ میں ہے۔ دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں نہیں کرو، دیکھو تمہارے اپنی زمام کس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ اکثریت ایسی ہے اندر سے دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، دنیا کے اسیر ہوتے ہیں، لیکن دین کی باتیں اتنی خوبصورت کر جاتے ہیں کہ سامنے والا جھانسا کھا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی پاکیزہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ زمام کس کے ہاتھ میں؟ جس کے ہاتھ میں اسی کے غلام ہو۔ امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، کتنی ایسی بشریت ہے جنہوں نے اپنی زمام اور اپنی مہار اور اپنی ڈور دنیا کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اور جب آپس میں مل بیٹھ کے گپیں ہانکتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ آخری بات کروں، آپ کی زحمت تمام کر دوں، ٹائم نکل گیا ہے، اور اب چونکہ چھیڑ دیا، جب تک اسے مکمل کروں وہ نہیں ہوگا، مجھے خود بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے رہتے ہیں ہمیشہ یہ دنیا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نام سنا ہوا ہے لیکن سورج سامنے نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ گاڑی دنیا ہے، گھر دنیا ہے، پیسہ دنیا ہے، خوب یہ دنیا ہے۔ کائنات کہتے ہیں دنیا ہے، خود دنیا یہ نہیں ہے۔ اور خالق کی کائنات کا ارشاد ہے قرآن میں، دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ جو کچھ ہم نے خلق کیا یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لعب کے لیے ہم نے خلق نہیں کی، یہ عبرت کے لیے خلق کی ہے۔ اور دوسری آیت میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لہو و لعب کے لیے ہم نے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ کس کے لیے خلق کیا ہے؟ آپ کو منزل کمال تک پہنچانے۔ پہلا تصور عرض کر دوں اور آخری تصور جو قرآنی تصور ہے وہ بھی پیش کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسی معنی کو سمجھنا ہو، خدا نے دنیا کیوں خلق کی، یعنی زمین و آسمان کیوں خلق کیا، یہ کائنات پوری کیوں خلق کی؟ کہ یہ کھلونے ہیں جو انسان کے ہاتھ میں دے دیے، لیکن خود خدا کھیلتا نہیں۔ آپ نے دیکھا نا والدین کو، بڑے کریم والدین جب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیسہ بھی دیتے ہیں، دکان پہ بھی جاتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، اور کھلونے خریدتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں، گھر میں کس کو دے دیتے ہیں؟ ضروری ہے دیا کریں آپ، وہ نہیں ہے، اتنے بخیل نہیں بنے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ آپ کا محروم ہو جائے اور باہر جائے تو کسی اور کی حسرت کی نگاہ وہ بھری اس کے، ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی، ایک چھوٹی سی حسرت کی نگاہ بچے کو کوسوں دور کر دیتی۔ یہ کام کریں، حتمن کریں، کھلونے بھی لے کے دیں، اور کھلونے میں بہت بڑی حکمت ہے بچوں کے لیے۔ یہ کھلونے کس لیے ہوتے ہیں؟ بچوں کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر کھلونے بھی ایسے خریدیں کہ جس سے بچوں کی صلاحیت ابھر کر آئے، نہ یہ کہ اللہ و لعب میں مصروف کر دیں اور کل کو جب نماز کے لیے گئے نماز کے دائرے میں بھی نہ آئے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ کھلونے خریدتے ہیں، کھلونے خریدنے کے بعد آپ بچے کو دے دیتے ہیں، اور یہ کام آپ کو کوئی مذمت نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ جی کیا بچوں کا انہوں نے بہترین اہتمام کیا ہے۔ پہلا تصور لوگوں نے کہا کہ دنیا یہ ہے جو خدا نے خلق کی انسانوں کے لیے، اور انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اور کہا جب یہ مصروف ہوتا ہے، خدا اس میں مصروف نہیں ہوتا، انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اس لیے کہا کہ یہ دنیا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، سمندر اور یہ ساری چیزیں کیا کہا یہ دنیا ہے۔ عزیز من یہ دنیا نہیں ہے۔ کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، اور اسلام نے بھی یہ کہا، غور سے سنیے گا، یہ آخری بات ہے۔ دنیا ہے کیا؟ کہ جو آپ کو نظر نہیں آئے گی ظاہری آنکھ سے، اور باقی جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، بس یہ دنیا بھی، پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ دنیا، درخت نظر آتا ہے، درخت دنیا، گاڑی نظر آتی ہے، گاڑی دنیا نہیں ہے، گھر ہے نظر آتا ہے، دنیا۔ تو پھر دنیا کیا ہے؟ کہ عزیز من دنیا وہ چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آتی، اس کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھ چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ گاڑی دنیا نہیں ہے۔ کیا دنیا ہے؟ یہ میری ہے، یہ میں کہاں ہے؟ کا نظر نہیں آتی۔
گاڑی اپنی جگہ پہ رہ جاتی، کائنات ہے اللہ کی کائنات ہے، خوبصورت ہے، وہ باقی رہے گی کیونکہ خدا نے خلق کی ہے۔ دنیا کو خدا نے خلق نہیں کیا، دنیا خلق ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں خلق نہیں ہوئی؟ اس کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ گاڑی دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں، میں کو نہیں دکھا سکتے، اور اسی میں کا نام کیا ہے؟ اور یہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ عزیز من، ویلا یہ دنیا نہیں ہے، زمین یہ دنیا، درخت دنیا نہیں ہے، باغات دنیا نہیں ہے، تو پھر دنیا کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جوڑ لینا ان چیزوں سے، یہ دنیا ہے۔ جب اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیتے ہو، یہ جوڑنا دنیا ہے۔ یہ جوڑتا کون ہے؟ یہ وہ جوڑتا ہے جس کے پاس بصیرت نہ ہو۔ جس کے پاس بصیرت ہوتی وہ کیا کہتا ہے؟ غری غیری قتلت کے ثلاثا لا رجت فیہا۔ تو امیر المومنین کو برگلانا چاہتی ہے؟ دنیا یہ ہے۔ اور دنیا کیا تھی؟ اقتدار آیا، امیر المومنین کی زندگی میں کوئی تبدیلی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں فقیر زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے ایک دن ٹکا آتا ہے وہیں سے فرعونیت شروع ہو جاتی، پتہ چلا کہ یہ دنیا کا بندہ ہے۔ اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا، اقتدار سے پہلے اور اقتدار کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ وہ جب تک پیپر نہیں بنے تھے زندگی کچھ اور تھی، اور جس دن پیپر بن گئے اب کیا ہوا؟ اب کچھ اور ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ یہ دنیا کا بندہ ہے، اور دنیا کا بندہ جب بن جاتا ہے پھر ایسا ایسا دنیا کے آثار بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہونا۔ خوب، یہ دنیا عزیز من کائنات نہیں ہے، سورج و چاند یہ دنیا نہیں ہے، شمس و قمر دنیا نہیں ہے، کواکب و سیارے یہ دنیا نہیں ہے، پہاڑ جنگل یہ دنیا نہیں ہے، درخت اور پھل یہ دنیا نہیں ہے۔ اپنے رابطے کو ان سے جوڑ کر خدا کے سفر سے محروم ہو جانا دنیا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب تھی تو بھی اللہ کے بندے تھے، جب نہیں تھی تو بھی اللہ کے بندے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا دار نہیں ہے۔ بس یہ بہت ضروری ہے اس نقطے کو ذہن میں ڈالنا کہ دنیا اگر ہماری زندگی میں آ گئی، اور وہ ہے کیا؟ کا اعتبار کا نام ہے، کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڑی بھی ہے، میں بھی ہوں، لیکن میں بیچ میں، اور ایک دن یہ جو میں کے رابطے کیے ہوئے ہیں خدا نے کہا میں توڑ دوں گا۔ یہ میں کا رابطہ جو تو نے برقرار کیا ہوا ہے اور اس پہ اتراتا ہے فقط میں پہ، ایک دن تو ہوگا، ویلا بھی ہوگا، لیکن تو اس میں کے نشے میں جو تھا وہ تیرا نشہ ہم توڑ دیں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ چونکہ نشہ نشئی کو کھا جاتا ہے، چونکہ یہ نشہ برقرار کیا ہوتا ہے، اس نشے کے عالم میں انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں سگریٹ بھی ہے، چرس بھی ہے، یہ بھی ہے، چرس اپنی جگہ پہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ۔ جب اس نے اپنا رابطہ چرس کے ساتھ جوڑ دیا اب دنیا دار ہو گیا۔ اب چرس اس سے لے لو، کیا کرتا ہے؟ اب کھجلاتا ہے۔ کیوں کھجلاتا ہے؟ کہا وہ میں والی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ پھر کیا کرو گا؟ ایک سوٹا دو تاکہ اس کی میں واپس آ جائے۔ عزیزان، دنیا میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ جتنے رابطے تم نے غیر اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں، جتنے روابط تم نے غیر اللہ سے برقرار کیے ہوئے ہیں، انہی روابط کا نام ہے دنیا۔ اور موت کیا ہے؟ کہ موت ان تمام روابط کو توڑ کر تمہیں اکیلا لے کے جائے گی۔ ویلا رہ جائے گا تو چلا جائے گا، گاڑی رہ جائے گی تو چلا جائے گا۔ تیری میں کو مارنے کے لیے خالق کائنات نے موت کو رکھا ہے، اور کہا بابصیرت ہے وہ انسان جو اپنی موت کے آنے سے پہلے ہی اپنی موت کا اہتمام کر لیتا ہے۔ اپنی موت سے آنے سے پہلے اپنی موت کا اہتمام کر لیتا ہے۔ کیسے اہتمام کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں سوچ کر رکھتا ہے ویلا میرا نہیں، اللہ نے چندن امانت کے لیے دیا ہے۔ استعمال کیسے کرنا؟ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ گاڑی خدا نے دی ہے، کہاں پہ خرچ کرنی ہے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے؟ کہا جہاں پہ اللہ نے چاہا ہے۔ اولاد اللہ نے دی ہے، میری نہیں ہے، مالک نہیں ہو، تمہارا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اور میں کی نسبت برقرار کر کے آپ کو امانت کے طور پہ خالق کائنات نے یہ دی ہے۔ مال بھی امانت ہے، گاڑی بھی امانت ہے، گھر بھی امانت ہے، اور امانت ہے اس لیے آپ سے لے لیا جائے گا۔ پھر کیسے استعمال کریں؟ کہا آ جائے تو زندگی میں کوئی فرق نہ۔ کہنا آسان ہے، ہاں کہنا بڑا آسان ہے، اگلے مرحلے میں میدان عمل میں اتر کر اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہوتا ہے کبھی انسان کی مالدار نہیں ہوتا، 2 ٹکے میں جان اٹکی ہوتی ہے، اور کبھی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے
اس کی کوئی پرواہ ہی کیوں نہیں ہوتی؟ خوب اس کے اندر بصیرت کی آنکھ ہے، اور یہ جو 2 ٹکے میں اٹکا ہوا ہے یہ دنیا دار ہے۔ پس دنیا کا معنی یہ نہیں ہے کہ کثرت مال آ جائے، اور فقر کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ پیسہ کم ہو جائے، نہ، دنیا کا معنی یہ ہے کم ہو وابستہ ہو جاؤ دنیا دار ہو، زیادہ آ جائے وابستگی پیدا نہ کرو دیندار ہو۔ بس دنیا کثرت مال کو نہیں کہتے، کثرت اولاد کو نہیں کہتے، ان رابطوں کو کہتے ہیں جو رابطے ہم نے برقرار کر لیے ہیں۔ کبھی ایک مولانا اس کی جان تسبیح میں اٹک جاتی ہے کہ مولانا تسبیح بڑی خوبصورت دے دیں، نہیں، یہ اگر دے دی تو میں تو مر جاؤں گا، وہ قیمت کتنی ہے؟ پتہ چلا علامہ ہے اور دنیا دار کتنا ہے، تسبیح کی وجہ سے خدا سے دور ہوا ہے۔ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں سب کچھ تھا لیکن اگلے لمحے میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے تھے کہ یہ سارا نظام خدا کا ہے۔ جب سارا نظام خدا کا ہے، چند دن کے لیے امانت کے طور پہ اس نے مجھے دیا ہے، ان رابطوں کو کم کریں۔ اگر رابطے کم ہو گئے موت آسانی سے آئے گی۔ بات کہتے ہیں جی عالم احتضار میں بڑا سختی میں جان نہیں نکل رہی، کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ جڑا ہوا ہے کہیں سے، وہ رابطہ توڑو جائے گا، جب تک رابطہ ٹوٹے گا نہیں جائے گا نہیں۔ ان رابطوں کو بیٹھ کے یہیں پہ توڑ دو، اگر ان رابطوں کو توڑ دیا موت آسانی سے آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جلدی سے چلے۔ چھوٹی سی مثال عرض کروں، آپ کبھی جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں، یہ ہوتا ہے اور یہ عبرت کے نمونے ہوتے ہیں۔ آپ گئے سفر پہ جا رہے تھے اور کہیں پہ آپ کے ساتھ چونکہ تعلق ہے آپ کا موبائل کے ساتھ، موبائل سے وابستگی ہے، موبائل اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ گئے کسی جگہ پہ بیٹھے، دیکھا موبائل کا چارج ختم ہو گیا، ادھر سے پرواز بھی جا رہی ہے یا گاڑی بھی نکل رہی ہے، ٹرین بھی نکل رہی ہے، اور یہ چارج میں اپنے موبائل کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جا رہی ہے، کہتا نہیں یہ چارج ہو جائے آتا ہوں۔ یہ چارج ہو جائے آتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری جان اس کے، باقی جو جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ہے ہی، جس کا نہیں ہے وہ جا رہا ہے، جس کا ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔ عزیز من، دنیا ان تعلقات کا نام ہے، دنیا ان روابط کا نام ہے، دنیا ان رشتوں کا نام ہے جو ہم نے اپنی ذات سے جوڑ لیے ہیں، اور ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ویلا نظر آتا ہے، میں نظر نہیں آتی، شخص بھی نظر آ رہا ہے، ویلا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ میں، یہ دنیا نظر، اسی دنیا کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھ چاہیے، اور جس کے اندر بصیرت آ جاتی ہے وہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ وہ کیا؟ کیوں امام نے فرمایا کوفیوں کو مخاطب کر کے کہ الناس عبید الدنیا، یہ کوفی دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور زبان پہ یہ حسین حسین جو کر رہے ہیں، ان کا حسین سے کوئی ربط نہیں ہے۔ وَإِذَا مُحِّسُوا فِي الْبَلَاءِ، جب امتحان آئے گا قلت دیانون، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور دوسرا جملہ جو اس سے بھی ظریف تر، امام نے ارشاد فرمایا کیا؟ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین کیا ہے؟ ان کی زبان پہ نوالا ہے، ذائقہ، مانا کروں خوبصورت لگتا ہے، لام عین قاف، لاعقا، لام عین قاف، ودین لائقن، لائق کس کو کہتے ہیں؟ کبھی تجربہ کریں آپ، ہوتا ہے یہ، آپ کبھی کبھی کھجور کھائیں، اور یہ سب نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوا ہے، کھجور کھا لیتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، گٹھلی منہ میں رہ جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ گھماتے ہیں، کھیلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی بدنان میں، کبھی زبان پہ، کبھی گھماتے رہتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں باہر، نہ گلے سے نیچے اتارتے ہیں نہ باہر پھینکتے ہیں۔ یہی گٹھلی جو دین کی منہ کی فضا کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، اس عمل کو عربی میں لائق کہا جاتا ہے۔ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، یعنی دین کی باتیں بہت کرتے ہیں، اور اس لیے کھجور کی گٹھلی کی طرح کہتے ہیں گلے سے نیچے اتارو، کہتے ہیں پھنس جائے گا، ایسی بات ہے، گٹھلی ہے، جیسے نیچے آئے گی پھنس جائے گی، حیات ختم ہو جائے گی۔ کہ دین کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میدان جہاد میں، کہا نا جان چلی جائے گی، تو کہا پھر پھینک دو اس کو، وہ کہا پھینک دے تو عزت کون کرے گا؟
دین کی بات چھوڑ دیں، چندہ کون دے گا؟ دین بھی ہے، جب دین سے فائدہ اٹھانا ہو باتیں کرتے ہیں، وہ کہا اس کو اگلو، گلے سے نیچے اتارو، کہا نہ پھنس جائے گی، اور جب پھنسے گی تو ہوگا کیا؟ کہا زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دین کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، کھجور کی گٹھلی کو منہ میں گھمانا بڑا آسان ہے، لذت آور ہے، نہ اگلنے کے قابل ہیں نہ نگلنے کے قابل ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کوفیوں کو کہ الناس عبید الدنیا والدین لائکن علی السنتہم، دین کی باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن جب دین پہ عمل کرنے کی بات آئے تو دین کو پھینک دیتے ہیں۔ آؤ جنہوں نے دین کو دین سمجھ کے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھایا، صلوات پڑھتے محمد اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، منتر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الناس عبید الدنیا، واقعاً ہم دنیا کے غلام ہیں، انہی نسبتوں کے چکروں میں ہم نے پورا نظام انسانی، نظام دینی، نظام قرآنی ہم نے تباہ کیا ہوا ہے، فقط دین کے سائے میں۔ اگر دین پہ عمل کیا ہوتا آج معاشرے کی یہ مشکلات نہ ہوتی۔ عزیز من، اگرچہ سخت ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس کو دین کی لذت آ جاتی ہے اس کے لیے دین پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ کربلا اس لیے خالق کائنات نے آپ کی اور ہماری زندگی میں رکھی ہے کہ دیکھو کربلا والے کون تھے؟ کوئی 6 ماہ کا ہے دیندار ہے، کوئی 13 سال کا ہے دیندار ہے احلا من الاصل، اور کوئی کڑیل جوان ہے اس کے سامنے بھی موت احلا من الاصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔ امام علیہ السلام جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہنچے، حالت منامیہ میں دیکھا آواز آ رہی تھی کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت کاروان کی طرف آ رہی ہے۔ امام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور آ کر سوال کرتے ہیں بابا کیوں کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا؟ کہا بیٹا ابھی میں نے نانا کو دیکھا ہے جو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے میرے لال تو جلدی میرے پاس آنے والا ہے۔ پلٹ کر کوئی اور سوال نہیں کیا، ایک سوال کیا، بابا السنا علی الحق، ہم حق پہ ہیں یا نہیں؟ وہ امام نے فرمایا بلا بیٹا، ہم سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے جو حق کا دفاع کر سکے، جو حق کو۔ کیا عجیب جملہ تھا جو جناب علی اکبر نے اپنی زبان پہ جاری، بابا اذن لا نبالی بالموت، بابا پھر موت کی پرواہ نہیں ہے، موت پہ ہم جا گریں یا موت ہم پہ آ جائے پرواہ نہیں ہے۔ اور کون ہے یہ علی اکبر؟ یہ نکتہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو شبیہ پیغمبر تھا، جب پیغمبر اسلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حسین علیہ السلام اپنے نانا کی یاد میں بہت تڑپتے تھے۔ خالق کائنات نے حسین کی تسلی کی خاطر ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو خلق و خلق و گفتار و کردار و شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر تھا۔ اور خود مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی علی اکبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے۔ اور اس سے اتنی محبت تھی کہ مدینہ کی سرزمین پہ ایک مرتبہ آ کر ایک درخواست کی، ایک سوال کیا، ایک خواہش کی، بابا آج دل کر رہا ہے انگور کھاؤں، موسم نہیں تھا۔ کتنی محبت تھی حسین کو، انگور کی خواہش کی، امام نے بہی سے طبق منگوا لیا، کھجور کو دے دیا۔ یہ بھی ایک عالم ہے حسین کا، جوان آ رہا ہے کچھ مانگ رہا ہے، اور ایک وہ عالم بھی آنے والا ہے کہ نوجوان کڑیل جب بابا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا، ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ عزیز من یہ بھی امتحان ہے، چاہتے کوثر کو منگوا لیتے، لیکن آپ کو مجھے بتانے کے لیے حسین کو مجبور نہ سمجھنا، یہ مشیت حسین کے سائے میں حرکت، یہ مشیت خدا کے سائے میں حرکت کرتا ہے۔ اگر منگوا لیں یہ ہمارا اقتدار ہے، اگر رک جائیں یہ بھی ہمارا اقتدار ہے۔ علی اکبر نے کلمہ استرجاع کو پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ وقت گزرتا گیا، آ گیا وہ وقت جب قربانیوں کو پیش کرنے کا وقت آیا۔
امام حسین علیہ السلام نے ایک عالم میں اصحاب کو بھیجا اور اپنی اہل بیت کو پیچھے رکھ لیا، اور یہ عجیب انداز کا سلسلہ تھا جو حسین علیہ السلام نے شروع کیا، اور حسین خوب جانتے تھے وجہ یہ تھی کہ خیام حسینی میں پانی نہیں تھا، خیموں میں باقی رہنا بہت مشکل تھا، اس لیے اپنی اہل بیت کو خیموں میں رکھا اور اصحاب کو میدان کربلا میں بھیج دیا۔ جو میدان کربلا میں چلے گئے ان کی وجہ یہ تھی کہ جلدی شہادت سے فیض یاب ہو کر کوثر پہ جا پہنچے، میرا نانا وہاں پہ موجود ہے، سب کو سیراب کریں گے۔ اور جن کے اندر جتنی سخت تھی ان کو روک کر رکھا حسین نے کہ جس کے اندر جتنی توانائی ہے وہ بعد میں شہید ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم جو کربلا کی زندگی میں دو آخر میں بچ گئے، ایک کا نام ہے علی اصغر اور دوسرے کا نام ہے حسین، مجھے نہیں معلوم ہے 6 ماہ کا بچہ، لیکن عظمت اور قدرت میں اتنی پاور کا مالک ہے، جس پاور پہ حسین ہے، جس مقام پہ حسین ہے، اسی مقام پہ علی اصغر، اور اس مقام پہ علی اکبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اہل بیت کی جب باری آتی ہے، پیغمبر اسلام کی شبیہ کو امام حسین علیہ السلام نے آ کر کہا تقدم یا بنیا، بیٹا آؤ۔ بیٹے کو بلایا، میدان کی طرف روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے بعد 2 کام کیے حسین علیہ السلام نے۔ پہلا کام جناب علی اکبر کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اب جب تیار ہو گئے امام نے میدان کی طرف روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے بعد امام علیہ السلام علی اکبر کی سواری کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے سوال کیا بابا جب آپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر مجھے مقتل میں کیوں بھیجا ہے؟ ارے اگر برداشت نہیں ہوتا تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ علی اکبر تجھے معلوم نہیں حسین اب بھی شریعت کا پاس رکھ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ حاجی جب اپنی قربانی کو منا کے میدان میں قربان کرتا ہے تو شریعت کا حکم ہے قربانی کے پیچھے چند قدم دوڑتا ہوا نظر آئے۔ ارے میں قربان کر رہا ہوں منائے کربلا میں اپنی بہترین قربانی کو قدم اٹھا کے آ رہا ہوں، شریعت کا استحباب پورا کر رہا ہوں۔ ادرکم اللہ۔ حسین چند قدم چلتے رہے، علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب منظر دیکھا جنگ کو چھوڑا، واپس آئے۔ مولا نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو پتہ نہیں اشقیاء کے سامنے جنگ کرنے سے اتنی گرمی کی شدت میں، ارے اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد ارے زبان خشک ہو گئی، حلی شربت من الماء، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ بابا علی اکبر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے گا، لیکن آئے امام کی مظلومی، خیام میں پانی تو نہ تھا۔ امام نے بڑھ کے کہا بیٹا بابا کی زبان کو چوس لو۔ ارے علی اکبر تو ابھی میدان میں آیا ہے، ارے حسین وہ ہے جو صبح سے جنگ کر رہا ہے، کیا غلبہ تھا پیاس کا، جلدی سے اپنی زبان کو بابا کے منہ سے کھینچ کر ارشاد مارے بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ادرکم اللہ۔ امام نے دلاسا دیا، کہا بیٹا تحمل کرو، صبر کرو، بس چند لمحوں کے بعد میرے نانا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، بس تسلی دینا تھی۔ علی اکبر واپس آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ارے شکی نے آگے بڑھ کر وار کیا، اشقیاء کی فوج میں یہ اعلان ہوا ارے تمہیں معلوم نہیں علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، سب واصل جہنم ہوتے رہو گے۔ ایک مرتبہ سب نے مل کے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے آیا، مجھے نہیں معلوم۔ جب زین سے زمین پہ آیا ایک ملعون نے برچھی کا وار کیا، سینے میں گڑ گئی۔ ظالم نے کہا میں نے سنا ہے صابر ہے حسین، دیکھتا ہوں میں اس کے باپ کو اپنے جوان بیٹے کے سینے سے کس طرح سے آ کر نکالے گا۔ ادرکم اللہ۔ جب مولا بڑھنے لگے آئے آنکھوں کا نور چلا گیا، آواز دی یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے حبیب، اے مسلم، آؤ حسین کو سہارا دو۔ آواز کا آنا تھا، مقتل سے خاتون آئی، کہا بھیا گھبرا نہیں، شریکت الحسین
علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔